سر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، ان کے واقعے کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جی یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے، چونکہ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزرا ہے، تو یہ چونکہ تھوڑا سا یہ حساس معاملات ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ مشاجرات کے پہلو بھی آتے ہیں، زیادہ نہیں لیکن حساس معاملے، تو اس لیے یہ میں نے کتاب اٹھائی ہے تاریخ الخلفاء، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کے اندر سے میں پڑھ کے مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا حافظ محمد مبشر چشتی سیالوی صاحب نے، یعنی ہمارے اپنے بھائیوں کا ترجمہ بھی ہے جن پر ہمارے بھائیوں کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے، سیالوی ہیں۔ اب وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ امام سیوطی نے، اب یہ بہت ساروں نے لکھا ہے، امام ابن عساکر نے یہی لکھا، اس کے بعد البدایہ والنہایہ میں تھوڑے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ یہی ہے، طبری نے یہی لکھا ہے، ابن خلدون نے یہی لکھا ہے، بہت ساروں نے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن مضمون میں، خلاصے میں کہیں بھی فرق نہیں ہے۔ ابن عساکر کے حوالے سے امام سیوطی نے لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم قتل ہوئے۔ کسی نے کہا جی کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان جب خلیفہ ہوئے تو صحابہ میں سے ایک جماعت نے آپ کی خلافت کو مکروہ سمجھا، کیونکہ حضرت عثمان اپنی قوم کو دوست رکھتے تھے۔ میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ اگر ترجمے سے اختلاف ہے تو مولانا صاحب سے رجوع کریں، اور اگر متن سے اختلاف ہے تو امام سیوطی سے رجوع کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں صرف پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اپنی قوم کو دوست رکھتے تھے اور آپ نے 12 سال تک خلافت کی، اور اس میں اکثر بنو امیہ کو ہی حاکم مقرر کرتے تھے، جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب نہ تھے، اور جب ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ناپسند کرتے تو آپ صحابہ کو رضامند کر لیتے اور اس امیر کو معزول نہ کرتے۔ جب آپ اپنی خلافت کے پچھلے 6 سالوں میں اپنے چچا زاد بھائیوں کو حاکم بنانے لگے اور ساتھ ہی ان کو خدا تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم بھی دینے لگے، پس عبداللہ بن ابی سرح کو مقرر فرمایا، اور وہ چند سال تک تو وہاں رہا، تو اہل مصر کا گورنر بنایا، تو اہل مصر اس کے ظلم کی شکایت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عثمان کے درمیان کچھ رنجش ہو چکی تھی۔ ان چاروں خلفاء کے حضرت عثمان کے درمیان بعض امور خلافت پر رنجش چل رہی تھی، اس لیے بنو حذیل اور بنو زہرہ ابن مسعود کے باعث اور بنو غفار اور ان کے ہم نوا حضرت ابو ذر کے وجہ سے اور بنو مخزوم عمار بن یاسر کی وجہ سے حضرت عثمان سے کشیدہ خاطر تھے، ناراض تھے۔ ایسے حالات میں اہل مصر، اب یہ ایک ماحول ہے یہاں پر، یہ مدینہ کا ماحول ہے، ایسے حالات میں اہل مصر ابن سرح کی شکایت لے کر پہنچے، اب باہر سے بھی لوگ آ گئے، تو آپ نے ابن سرح کی طرف خط لکھا جس میں اس کو ڈرایا دھمکایا، اصلاح کے لیے فرمایا، لیکن ابن سرح نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جن سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تھا، اور جو لوگ حضرت عثمان کے پاس آئے تھے ان کو مارا اور قتل کر دیا۔ جو حضرت عثمان کی طرف سے وہاں گئے تھے، خلیفۃ المسلمین کی طرف سے نصیحت کا پیغام لے کے ان کو قتل کر دیا۔ اس پر اہل مصر سے 700 آدمی مدینہ آئے، آگے آئے گی، یہ وہی 700 تھے جن کو اب ہم بلوائی کہتے ہیں نا، اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے میں جو تھے، یہ ان میں سے یہ بھی لوگ تھے، مدینہ آئے اور ابن سرح کے ظلم کی تمام شکایت صحابہ کو بتائی۔ پس طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور اس معاملے میں حضرت عثمان سے سخت ناروا گفتگو کرنے لگے، یعنی ان کی شکایت یہ تھی کہ آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے کہلا بھیجا، انہوں نے بھی پیغام بھجوایا کہ ایکشن۔ حضرت کے اصحاب آپ سے اس شخص کے معزول کرنے کی درخواست کرنے لگے کہ معاملہ بڑھ رہا ہے، آپ اس کو معزول فرما دیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، حالانکہ اس نے مصریوں کے کئی آدمی قتل کیے تھے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے عامل سے انہیں انصاف لے دیجئے۔ پس حضرت علی بھی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابن سرح کی جگہ دوسرا آدمی چاہیے، یعنی لگا دیں، اور انہوں نے اس پر خون کا دعویٰ بھی کیا، آپ اسے معزول کر دیجئے، حضرت علی کا مشورہ تھا، اور ان کا فیصلہ کیجئے، پس اگر اس کے ذمہ جرم ثابت ہو جائے تو بدلہ لیجئے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے کسی شخص کو پسند کر لو، میں اس کی جگہ کسی اور کو حاکم لگا دیتا ہوں۔ حضرت علی کی مشاورت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے۔ فرمایا کہ پھر الٹرنیٹ آپشن، ظاہر ہے منصب تو خالی نہیں رکھنا، کوئی الٹرنیٹ آپشن چن لیں۔ لوگوں نے، سب نے اتفاق کے ساتھ، یہاں لوگوں نے لکھا ہوا ہے، اتفاق رائے کے ساتھ لوگوں نے محمد بن ابی بکر
خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، ان کا نام تجویز کیا کہ اس کو ابی سرا کو، عبداللہ بن ابی سرا کو معزول کریں اور محمد بن ابی بکر کو لگا دیں۔ بات طے ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے اور آپ نے تقرری کا حکم نامہ لکھ دیا اور محمد بن ابی بکر کو مصر روانہ کر دیا، اور ساتھ کے مہاجرین اور انصار بھی ساتھ چلے گئے تاکہ ابن سرا سے چارج لے کر محمد بن ابی بکر کو دیتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، احتیاط کے پیش نظر۔ اچھا جب لوگ اب یہ جب پہنچ گئے تو یہ لوگ مدینہ منورہ سے 3 دن کے فاصلے پر پہنچے تھے، یعنی ابھی مصر نہیں پہنچے تھے، رستے میں تھے، چونکہ سفر لمبے ہوتے تھے۔ تو انہیں ایک حبشی غلام ملا جو اپنے اونٹ کو تیزی سے ہانکتا ہوا جا رہا تھا، گویا وہ کسی کی تلاش میں ہو یا کوئی شخص اسے تلاش کر رہا ہو اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے اور کیا معاملہ ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھاگ کر آ رہے ہو یا کسی کو تلاش کر رہے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں امیر المومنین کا غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، مجھے انہوں نے عامل مصر کی طرف بھیجا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مصر کے حاکم تو یہ ہیں، کون بھلا؟ محمد بن ابی بکر جو ساتھ تھے۔ اس سے پوچھا گیا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں امیر المومنین کا غلام ہوں، کبھی کہتا میں مروان کا غلام ہوں۔ یہاں سے اصل کنڈلی کھلنے والی ہے۔ 2 دفعہ جب پوچھا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کا غلام ہوں۔ تیسری دفعہ جب سختی کی تو کہتا ہے میں مروان کا غلام ہوں، حتیٰ کہ ایک شخص نے اسے پہچان لیا اس صحابہ کے مجمع میں سے جو ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو حضرت عثمان کا غلام ہے۔ پھر محمد بن ابی بکر نے پوچھا کہ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ عامل مصر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس سے پوچھا کس نے بھیجا ہے اور کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا پیغام ہے، تمہارے پاس کوئی خط ہے، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس سے تلاشی لی گئی لیکن اس کے پاس سے کوئی خط برآمد نہ ہوا، مگر اس کے پاس سے ایک مشخیزہ برآمد ہوا جو خشک تھا، اس میں کوئی چیز کھڑکھڑا رہی تھی۔ ظاہر ہے اس دور میں خط کاغذ پہ نہیں ہوتے تھے، چمڑوں پر ہوتے تھے، کھڑکھڑا رہے۔ انہوں نے جب اسے نکالا تو کسی طرح نکل نہ سکا، حتیٰ کہ مشکیزے کو پھاڑ دیا گیا، یعنی وہ خط لکھ کے اوپر سے مشکیزہ سیا گیا تھا تاکہ نکلنے کے چانس نہ رہے۔ مشکیزہ کو پھاڑا تو ایک خط نکلا، یہاں توجہ سامعین توجہ، ایک خط نکلا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابن سرا کی طرف لکھا گیا تھا کہ محمد بن ابی بکر نے سب مہاجرین اور انصار کو جو آپ کے ساتھ تھے جمع کیا اور پھر ان کے سامنے اس خط کو کھولا۔ خط نکلا، حضرت محمد بن ابی بکر نے پڑھ لیا، خطرناک معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہیں رکے، جو لوگ پیچھے آ رہے تھے نا، سفر میں تھے، جو آگے بڑھ، سب کو روکا، اکٹھا بٹھا دیا اور سب کے سامنے خط رکھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں تیرے پاس محمد بن ابی بکر اور فلاں فلاں شخص کو بھیج رہا ہوں، یہ آئے تو کسی ہیلے سے ان کو قتل کر دینا اور ان کی تقرری کے فرمان کو باطل سمجھنا اور اپنی ملازمت پر برقرار رہنا۔ کس کی طرف سے؟ حتیٰ کہ میں تمہیں کوئی اور ہدایت بھیجوں، اس کے بارے میں بھیجوں، اور جو تیرے ظلم کی شکایت لے کر میرے پاس آنا چاہتا ہو اسے قید کر دے، یعنی مصر سے مزید بندے نہ آئیں، قید کر دے، اور اس بارے میں میری طرف سے عنقریب تیرے پاس ہدایت آئے گی۔ مضمون سمجھ گئے خط کا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو یوں مجروح کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک طرف وہ محمد بن ابی بکر کے نام خط اور تقرری اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کے صحابہ کے ساتھ بھیج رہے ہیں چارج کے ٹیک اوور کے لیے، اور دوسری طرف اب تک کے منظر نامے کے تحت وہ ایک شخص کو خط لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ یہ جیسے ہی پہنچے ان کو قتل کر دینا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اب آگے سمجھیں۔ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں اسلام کی تاریخ کے ساتھ۔ یہ خط پڑھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے، پریشان ہو گئے اور مدینے کی طرف واپسی کا ارادہ کر لیا۔ محمد بن ابی بکر نے اس خط پر اپنے ہمراہیوں میں سے چند ایک معزز لوگوں کی مہریں لگوا لی کہ یہ خط اوریجنل ہے، ہمیں یہی موصول ہوا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے۔ سب نے وہاں بیٹھے ہوئے مہریں لگا دی، اور اس خط پر حضرت عثمان کی مہر بھی تھی، سرکاری مہر، جس کی بنیاد پر وہ خط آفیشیل ہوتا تھا۔ تبھی تو انہوں نے مانا، ورنہ خالی تحریر تو وہ نہیں مان سکتے تھے نا حضرت عثمان کی طرف سے۔ اچھا، اب اس خط پر اپنے ہمراہیوں میں سے چند ایک معزز لوگوں کی مہریں لگوا لی اور پھر وہ خط ان میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور ان کے روبرو خط کھولا. وہاں آ کے بھی انہوں نے خط ایسے نہیں کہ ایک بندے کے پکڑا دیا, وہاں پھر سینئر صحابہ کو, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی حضرت عمر نے شورا بنائی تھی خلافت کے انتخاب کے لیے, ان کو بلا لیا اور ان کو بٹھا کے ان کے سامنے خط رکھ دیا اور معاملہ پیش کیا کہ ادھر حضرت عثمان نے ہمیں یہ معاملہ کیا اور ادھر یہ خط لکھ دیا, جسے سن کر سب لوگوں کو سخت غصہ آیا. اور جو لوگ ابن مسعود, ابو ذر غفاری, عمار بن یاسر کی وجہ سے پہلے ہی حضرت عثمان سے ناراض تھے, جس کا ذکر ہو گیا, قبیلے پورے قبیلے, چونکہ یہ اپنے قبیلوں کے نمائندہ لوگ تھے نا, تو سردار سے ناراضگی مطلب پورے قبیلے ناراض تھے. ان کی آتش غضب اور بھی تیز ہو گئی, یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس خط کی وجہ سے آزردہ خاطر اور غمگین ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور لوگوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا. باقی جو سینئر صحابہ تھے وہ گھروں میں چلے گئے نالاں ہو کے اس سارے معاملے سے, اور جو جذباتی لوگ تھے انہوں نے محاصرہ کر لیا اس ساری صورتحال میں. اور الزام معاذ اللہ حضرت عثمان پر لگ رہا تھا کہ انہوں نے ادھر اور گیم کیا اور ادھر اور گیم کیا. استغفر اللہ, ایسا الزام تھا. اب محمد بن ابی بکر نے اپنے قبیلہ بنی تیم وغیرہ کو بھی وہاں لا کھڑا کیا, جو حضرت ابوبکر کا قبیلہ تھا. پورا حضرت ابوبکر کا قبیلہ محمد بن ابی بکر کے ساتھ اس وقت کھڑا تھا. حضرت مولا علی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے, حضرت علی کا بہت پازیٹیو رول ہے ہر جگہ پہ, اب یہ دیکھ رہے تھے کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. انہوں نے جو صحابی ناراض ہو کے گھر چلے گئے تھے سینئر, پھر دوڑے, گھوڑا دوڑایا اور ساروں نے گھروں پکڑ کے لے کر آئے. امام سیوطی نے لکھا ہے, یہ اندازہ کر لیں. حضرت علی نے آپ سے, حضرت علی نے دوبارہ حضرت طلحہ, حضرت زبیر, سعد اور عمار وغیرہ کو بلوایا اور دیگر بدری صحابہ کو بلوایا اور سب مل کر حضرت عثمان کے پاس گئے. انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی پر اتنا بڑا الزام ہے اور تم لوگ چند جذباتی لوگوں کی باتیں کر کے سن کے عثمان کو چھوڑ کے چلے گئے ہو. ہمیں یہ معاملہ ڈائریکٹ عثمان سے ڈسکس کرنا چاہیے. تو حضرت علی ساروں کو لے کر حضرت عثمان کے پاس ان کے گھر میں پہنچ گئے. پھر حضرت علی نے اس غلام کو پکڑ کے پیش کیا. حضرت عثمان سے پوچھا کہ یہ آپ کا غلام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا غلام ہے. پھر حضرت علی نے دریافت کیا کیا یہ اونٹ بھی آپ کا ہے جس پر یہ سوار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ اونٹ بھی میرا ہے. پھر حضرت علی نے پوچھا یہ خط بھی آپ نے لکھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نہ ہی میں اس کا لکھنے والا, نہ مجھے علم کہ یہ کہاں لکھا گیا. نہ ہی میں اس کا لکھنے والا اور نہ آپ کو اس ایک واقعہ میں پتہ کیوں سنا رہا ہوں پڑھ کے, آپ کو پتہ ہو کہ کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں اسلام کی تاریخ میں, اور چند لوگوں نے اپنے غرض کے لیے کیسا امت کی تباہی رچائی ہے. اور یہ کریڈٹ بنو امیہ کو جاتا ہے اور کسی کو نہیں. اتنا بڑا کریڈٹ اور کوئی لے بھی تو نہیں سکتا, ڈیزرو بھی کوئی نہیں کرتا. اچھا, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم, بنو امیہ میں سے اختصاص ہے, حضرت عثمان بنو امیہ میں سے ہیں, لیکن ان صاف آدمی اس طرح کے کسی معاملے کے ساتھ حضرت عثمان کا کوئی تعلق نہیں. ابھی وہ دیکھ لیں, وہ قسم اٹھا رہے ہیں. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ یہ خط آپ نے لکھا, آپ نے قسم اٹھا کر کہا نہ مجھے علم یہ کس نے لکھا اور نہ مجھے علم کہ یہ کہاں لکھا گیا. حضرت علی نے پھر اگلا سوال کیا اگر آپ نے نہیں لکھا تو یہ مہر آپ کی کہاں کیسے لگ گئی؟ مہر تو اب حضرت علی کی آپ انکوائری دیکھیں کیا سوال ہیں, کتنے لاجیکل سوال ہیں اور کتنے کنیکٹڈ سوال ہیں. غلام, اونٹ, عبارت اور اس کے بعد مہر, یعنی آخری بات پہلے نہیں کی. اچھا جی, مہر کیسے لگ گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں مہر میری ہے. حضرت عثمان مان گئے کہ مہر تو میری ہے. علی ٹھیک کہہ رہے ہو. حضرت علی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام آپ کا, اونٹ آپ کا, خط آپ کا, اونٹ آپ کا, مہر آپ کی, لیکن خط آپ کا نہیں ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے. یہ امام سیوطی کے لفظ پڑھ رہا ہوں. حضرت عثمان نے قسم اٹھا کر کہا نہ میں نے خط لکھا, نہ اس کے لکھنے کا حکم دیا, اور نہ ہی میں نے اس غلام کو مصر روانہ کیا. مجھے تو علم ہی نہیں ہے کیسے روانہ ہوا. یہ معاملہ بنا. اس کے بعد حضرت علی اور سینئر صحابہ نے تو حضرت عثمان کی ظاہر شخصیت کا احترام کیا, لیکن جو اس سے جذباتی, جن پر جذبات غالب تھے وہ احترام نہ کر سکے. انہوں نے اس پورے معاملے کے بعد گھر کا گھیراؤ کر دیا, اور اس کے بعد وہ معاملہ پیش آیا جس کو شہادت عثمان کہتے ہیں. 40 دن تک گھیراؤ رہا, معاملہ سنبھل نہ سکے. اور یہ بغیرت آدمی مروان, جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا, یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, اپنے آپ کو بچا لیا اس نے. اب آگے سن لیں. بعد ازاں پہچانا گیا. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دیکھیں کتنا مثبت کردار ہے, کتنا مثبت.
حضرت علی کو حضرت عثمان کی بات پر یقین تھا کہ عثمان جھوٹ نہیں بول سکتا. جب عثمان کہہ رہا ہے کہ اس نے خط نہیں لکھوایا لہٰذا نہیں لکھوایا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا، چونکہ ظاہرہ شواہد تو اکٹھے ہو گئے نا سارے. اس کے رد عمل میں ایکشن ہوا. اب اس کے بعد اس کی تحقیقات کروائیں حضرت علی کے زیر نگرانی. امام سیوطی نے حضرت علی کا نام نہیں لکھا، خط کی تحقیقات ہوئی، لیکن قرینہ یہی بتاتا ہے کہ جو بندہ یہ سب کچھ اتنے انٹرسٹ سے کروا رہا ہے، یہ تحقیق کسی تیسرے نے تو نہیں کروانی. تو پتہ چلا، پہچانا گیا، چونکہ اس دور میں بھی وہ ماہرین ہوتے تھے جو آپ کی عبارت سے پہچان لیتے تھے کہ یہ عبارت کس کی ہے. بندے کو بلواتے تھے، ساتھ اس سے کہتے تھے چند حروف وہ لکھو، اور اس کی شکل سے وہ پہچان لیتے تھے. وہ اگرچہ کہ بدل کے بھی دوبارہ لکھے لیکن اس کی شیپ کو پہچان لیتے. جب یہ تحقیق کروائی گئی تو وہ خط پر عبارت مروان بن حکم کی ثابت ہو گئی. یہ امام سیوطی نے لکھا ہے. یہ آپ نے اس سے پہلے واقعہ پورا سنا ہوا ہے؟ دیکھ لیں کتنے اہم واقعہ ہے. عبارت کس کی ثابت ہو گئی؟ مروان بن حکم کی. حضرت عثمان کے بارے لوگوں کو شک ہوا تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجیے. جب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی تو انہوں نے کہا اب ہمارے حوالے کریں، آپ بری عظیم، اب ہم اس سے پکڑتے ہیں. مگر آپ نے مروان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا. مروان آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، سیالوی صاحب نے لکھا، میں پڑھ رہا ہوں، بریکٹ میں لکھا ہے مروان اس وقت آپ کے گھر میں موجود تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت کے اصحاب وہاں سے ناراض آزردہ ہو کر نکلے اور حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے شک کیا کہ اگر یہ اپنی ساری بات میں درست ہیں اور ثابت بھی ہو گیا ہے مروان کی غلطی ہے تو مروان کو حوالے کر دینا چاہیے. کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تو ہے نہیں، خلافت کا معاملہ ہے اور خلیفہ راشد پر اعتراض ہو رہا ہے. مگر وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ عثمان جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتے، اس پر سب متفق تھے. اور حضرت علی کی تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی. لیکن بعض لوگوں نے جب تک حضرت عثمان مروان کو، بعض لوگوں نے کہا جب تک حضرت عثمان مروان کو ہمارے حوالے نہ کریں گے وہ شک سے بری نہیں ہو سکتی. صحابہ میں دو طبقے بن گئے. ایک کہتے تھے کہ مطلق قسم حضرت عثمان کی کافی ہے، اتنی بڑی ہستی سے امکان ہی نہیں ہے غلط قسم کا. تو ایک صحابہ کا طبقہ کہتا تھا کہ نہیں، جب تک وہ مروان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے وہ بری نہیں ہے. دو رائے ہو گئی. ہم مروان سے دریافت کریں گے اس خط کا حال کہ وہ کس طرح حضرت کے ایک صحابی کو بغیر حق کے قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے. اگر ثابت ہو گیا کہ عثمان ہی نے خط لکھا ہے تو ہم انہیں معزول کر دیں گے. اب صحابہ کرام نے آگے فیصلہ کیا، جو اختلافی رکھتے تھے نا، جو کہتے تھے کہ نہیں جب تک مروان حوالے نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان سے جب حضرت علی اور دیگر لوگ جو حضرت عثمان کے حق میں تھے انہوں نے کہا کہ پھر سارٹ آؤٹ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم مروان سے تحقیق کریں گے. اگر اس میں حضرت عثمان کا قصور نکلتا ہے تو حضرت عثمان کے لیے یہ کریں گے کہ معزول کر دیں گے اور نئے خلیفے کا انتخاب کر لیں گے. اور اگر مروان حضرت عثمان کی طرف سے لکھا ہوگا، حضرت عثمان تو بری ہیں، پھر مروان کے ساتھ ہم جو سلوک مرضی کریں، اس کے معاملے کو غور کریں گے. بس لوگ بلوے پر جم گئے. انہوں نے کہا نہیں، اکٹھ کر لیا اور انہوں نے محاصرہ لے لیا اس شرط پر کہ مروان ہمارے حوالے کیا جائے. حضرت عثمان نے مروان کو حوالے کرنے سے پہلو تہی کی. یہ جملہ پڑھ رہا ہوں میں. پہلو تہی کا مطلب پتہ ہے؟ اردو کا لفظ ہے. پہلو تہی کی. جب لوگوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ وہ اتنے شدید ہوئے کہ اندر پانی جانا بند کر دیا، تو آپ نے اوپر سے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم میں علی ہیں؟ نیچے گھر کا محاصرہ تھا. یعنی اس پورے معاملات میں بھی حضرت عثمان کو اگر کسی شخص پر اعتماد تھا کہ وہ سارٹ آؤٹ کروا سکتا ہے تو اوپر کھڑے ہو کے حضرت عثمان نے کہا کہ علی تمہیں ہیں کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. وہ پوری انکوائری کے معاملات کے بعد جب آپ نے مروان کو حوالے نہیں کیا تو علی چلے گئے. اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ کوئی ہے جو علی کو اس بات کی خبر پہنچائے اور وہ ہمیں پانی پلا دے. پھر حضرت علی نے امام حسن اور حسین کو بھیجا اور امام حسن اور حسین نے اور حضرت عائشہ نے بھی بعض روایات میں کھانا بھیجا. تو حضرت علی نے امام حسن اور حسین نے لڑ کے وہاں ان لوگوں کو جو کھڑے تھے محاصرہ کر کے، خود بھی یہ زخمی ہوئے. حضرت امام حسن کو تلوار کا زخم آیا، ان کو تلوار کے زخم لگے اور جا کے حضرت عثمان تک پانی پہنچایا. حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ پانی سے بھری ہوئی 3 مشکیں لے کر جاتی ہیں، مگر یہ پانی اس وقت تک
اندر بھجوا دیں، مگر یہ پانی اس وقت تک آپ کو نہ مل سکا جب تک بنی ہاشم اور بنو امیہ کے گھر والوں کو زخم نہ پہنچے۔ بنو ہاشم حضرت علی تھے اور بنو امیہ ادھر تھے، تو یعنی جب تک وہ تلوار نہ چلی۔ پھر حضرت علی کو یہ خبر پہنچ گئی کہ وہ حضرت عثمان کے قتل کا ارادہ کرتی ہیں۔ ابھی تک محاصرہ تھا، احتجاج تھا کہ مروان ہمارے حوالے کریں، انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہیے۔ اور وہ صحابی جو محمد بن ابی بکر کے ساتھ گئے تھے، جس کے بارے میں مروان کا خط تھا کہ ان کو مار دو، ان کے تو قبیلے آ گئے کہ ہم تو نہیں جائیں گے جب تک سچ نہ جانے۔ ایک نیچرل بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جب قتل کا ارادہ انہوں نے کیا، حضرت علی کو خبر پہنچی تو حضرت عثمان کے قتل کو تو آپ نے فرمایا ہم تو صرف ان سے مروان کو چاہتے ہیں، عثمان کے قتل کا خبردار کوئی ارادہ نہ کرے۔ پھر آپ نے امام حسن اور امام حسین کو اپنی تلواریں دے کر فرمایا کہ عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کسی کو اندر نہ آنے دو، اور تاکہ کوئی اس طرح کی مس ہیپ کی اٹیمپٹ نہ کرے۔ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور دیگر کئی صحابہ نے بھی اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ یعنی یہ سینئر سارے لوگ حضرت عثمان کے دفاع میں کھڑے تھے، مگر یہ کہتے تھے کہ مروان کو بھی نکالیں تاکہ ان کو انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو سکے۔ کئی صحابہ نے اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ وہ حضرت عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونے دیں، یعنی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ان کی سربراہی امام حسن اور حسین کے پاس تھی۔ موب کو ممکن حد تک حضرت علی کنٹرول کر رہے تھے، اور دروازے پر دفاع کے لیے حضرت امام حسن حسین، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے لڑکے کھڑے تھے۔ اور وہ بار بار یہ تقاضا ان سے مروان کے حوالے کر دینے کے بارے میں عرض کریں۔ حضرت علی نے کہا کہ وہ بھی کھڑے ہوں، تم بھی کھڑے ہو، اور ان کو بار بار یہ عرض کریں کہ وہ مروان کو حوالے کر دیں، اس سے پہلے یہ مجمع ہٹنے والا نہیں ہے۔ پھر محمد بن ابی بکر نے دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عثمان پر حتیٰ کہ تیر چلانے شروع کر دیے۔ جب شدت بڑھی، 40 دن یہ محاصرہ رہا، 2 دن 4 دن، آج کرتے ہیں نہیں ہو رہا، تو شدت بڑھی تو لوگوں نے تیر پھینکنے شروع کر دی، حتیٰ کہ امام حسن پر اتنے تیر لگے کہ امام حسن خون سے نڈھال ہو گئے۔ مروان کو بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تیر لگا، حضرت عثمان کے گھر میں بیٹھا تھا اس وقت تک، اور ایک تیر جو اندر گیا تو اس کو بھی لگا، خبیث اندر ہی تھا۔ محمد بن طلحہ، حضرت طلحہ کے بیٹے، وہ بھی خون میں نہا گئے، اتنے تیر لگے۔ حضرت علی کے غلام کمبر، وہ بھی تھے، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے غلام بھی کھڑے کیے ہوئے تھے سارے کے سارے حضرت عثمان کے دفاع میں۔ کمبر کو تیر لگے، یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے متفق علیہ تاریخ الخلفاء کے اندر، کمبر کو تیر لگے۔ یہ جو لوگ بکواسات کرتے ہیں نا کہ بعد میں حضرت علی نے ان کو یہ کر دیا اور وہ کر دیا، عثمان کے قصاص کا بدلہ نہیں لیا، جو بندہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اتنا لڑ رہا ہے، بدگمانی دیکھیں، اور پھر یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ نے ساری جو اٹیمپٹ کی وہ کس لیے کی؟ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے۔ ایک بندہ دکھا دیں حضرت معاویہ نے ٹیک اوور کرنے کے بعد جس کو لٹکایا ہو کہ عثمان کے قصاص میں۔ مولا علی قاری کی رائے کی طرف پھر دھیان جاتا ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں، ان کی رائے ہے مولا علی قاری کی، حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے قتل کو حکومت کے حصول کے لیے ایک سٹنٹ کے طور پہ یوز کیا تھا۔ یہ مولا علی قاری کی رائے ہے۔ یہ انہوں نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے 28/12 اس میں لکھی ہے بخاری کی، حدیث عمار کی شرح کرتے ہوئے۔ خیر، محمد بن طلحہ کو بھی تیر لگا، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت علی کے غلام کمبر بھی زخمی ہو گئے۔ تو محمد بن ابی بکر کو فکر ہوئی کہ حسنین کا حال دیکھ کر بنو ہاشم غضبناک نہ ہو جائیں، معاملہ خراب ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں تو سارے قبائل تھے۔ اب امام حسن اور امام حسین کو جس نے زخمی دیکھنا ہے تو یہ بنو ہاشم آ جائیں گے، حضرت طلحہ کے بیٹے کو جو زخمی دیکھنا ہے تو ان کے قبیلے کے لوگ آ جائیں گے۔ عمار بن یاسر کا قبیلہ پہلے باہر کھڑا ہے ناراض ہو کے، عبداللہ بن مسعود کا قبیلہ پہلے باہر کھڑا ہے، بنو غفار حضرت ابو ذر غفاری کا قبیلہ پہلے باہر کھڑا ہے۔ تو حضرت محمد بن ابی بکر نے دیکھا کہ حسنین کا حال دیکھ کر کہیں بنو ہاشم غضبناک نہ ہو جائے اور ایک اور نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے 2 شخصوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر بنو ہاشم نے آ کر حضرت عثمان کے چہرے پر خون دیکھ لیا تو لوگوں کو آ کر عثمان سے ہٹا دیں گے اور ہمارا ارادہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی محمد بن ابی بکر جن پر کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں، حالانکہ وہ اندر گئے تھے اس نیت سے لیکن باہر آ گئے تھے، آگے آ جائے گی وہ کہتے ہیں کہ اگر علی نے عثمان کے چہرے پر خون دیکھ لیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اور پوری بنو تیم کو اڑا کے رکھ دے گا۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ معاملہ بڑھے، حسن اور حسین زخمی ہو گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کا ہاتھ پکڑا اور 2 لوگوں کا اور پکڑا اور دیوار پھیلا کے اندر چلے گئے پوشیدہ طور پہ حضرت عثمان پر وار کر۔ جب اندر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود تھے،
تو حضرت عثمان کے ساتھ یہ پروگرام بنا کر محمد بن ابی بکر اور ان کے 2 ساتھی اندر چلے گئے. حضرت عثمان تک جا پہنچے اور ان کو بھی ان کے پہنچنے کی خبر نہ ہوئی، کیونکہ حضرت عثمان کے ساتھ کہ سب لوگ چھت پر تھے اور نیچے صرف آپ اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ تھیں. محمد بن ابی بکر نے دونوں ساتھیوں کو کہا تم یہاں ٹھہرو، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی بیوی ہیں، آپ اندازہ کر لیں. گئے مارنے کے لیے تھے، لیکن انہوں نے کہا اندر زوجہ بیٹھی ہیں. تو محمد بن ابی بکر کا آنا جانا تھا، تعلق داری تھی، تو باقی 2 لوگ باہر کھڑے ہوئے. اندر جا کے انہوں نے بات چیت کی، اجازت آنے دے. بس محمد بن ابی بکر اندر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نامناسب الفاظ میں بات چیت کرنے لگے، سختی کے ساتھ نامناسب الفاظ میں. چونکہ اب آپ دیکھیں نا، بد نیت کوئی بھی نہیں ہے. محمد بن ابی بکر کا ذہن یہ ہے کہ ادھر سے مجھے خط دے کے بھیج رہے ہیں اپوائنٹ کر کے، اور ادھر سے مجھے مروانے کا خط لکھ دیا. اب کیا ہوتا ہے، یہ سن کر، ان کے الفاظ سن کر حضرت اور ان کا یہ غلط رویہ دیکھ کر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے اب محمد بن ابی بکر، اگر تیرا والد ابو بکر یہ حال دیکھ لیتا کہ تو میرے ساتھ کیسے معاملہ کر رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے قسم اٹھائی کہ حضرت عثمان کا یہ جملہ چھوڑ کر میں ان دونوں کو چھوڑ کر واپس بھاگ آیا، اور پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.